اساتذہ کرام اور پیارے بچوں، آج کا جو آپ کا لیسن ہے وہ ڈاگز پہ ہے۔ ہم عموماً 3 قسم کے ڈاگز اپنی لوکیلٹی میں اپنے ایریا میں دیکھتے ہیں۔ ان میں سب سے زیادہ جو دیکھتے ہیں اسٹرے ڈاگ، جو آوارہ کتے ہمیں ہر جگہ ملتے ہیں۔ کہیں بھی آپ چوراہے پہ دیکھو گے، راستے پہ دیکھو گے، جہاں کھلی جگہ ہوگی وہاں ہوں گے، سکول کے آس پاس گلیوں میں محلوں میں آپ کو آوارہ کتے ملیں گے۔ آوارہ کتے جو ہوتے ہیں ان کا کوئی مالک نہیں ہوتا ہے، یہ صرف ان سرچ آف فوڈ یہ گھومتے رہتے ہیں، کھانے کی تلاش میں، پانی کی تلاش میں گھومتے ہیں، اور کہیں بھی راستے میں آپ کو سوئے ہوئے ملیں گے۔ بیسیکلی یہ کتے جو ہیں یہ بزدل ہوتے ہیں بہت، اور یہ کسی کو بھی نقصان نہیں پہنچاتے ہیں جب تک ان کو غصہ نہ دلایا جائے، جب تک ان کے ساتھ شرارت نہ کی جائے، ان سوئے ہوئے کتے کو جگایا نہ جائے، پتھر نہ مارا جائے، یا اریٹیٹ ان کو نہ کیا جائے، یا جب ان کو کھانے کی ضرورت ہوتی ہے، پانی کی ضرورت ہوتی ہے، یا یہ بیمار ہوتے ہیں تو یہ اریٹیٹ ہوتے ہیں، تو یہ کیا کرتے ہیں، جو بھی ان کو ملے گا، بچہ ملے، جوان ملے، بوڑھا ملے، تو یہ اس پہ حملہ کرتے ہیں۔ تو آپ نے کبھی بھی کسی بھی جانور کے ساتھ، وہ کتا ہو، بلی ہو، کسی کے ساتھ کبھی شرارت نہیں کرنی ہے۔ تو خدا نہ خواستہ اگر کتا آپ پہ حملہ کرے، یہ اسٹرے ڈاگ آپ پہ حملہ کرے، تو آپ نے کیا کرنا ہے، بھاگنا نہیں ہے نا۔ سب سے پہلے کیا کرنا ہے، آپ نے گھبرانا نہیں ہے، وہیں پہ کھڑے ہو جانا ہے۔ آپ سکول آ رہے ہو، ظاہر بات آپ کے پاس ڈنڈا تو نہیں ہوگا، آپ سکول آ رہے ہیں، آپ کے پاس بیگ ہے، آپ وہیں کھڑے ہو جاؤ گے۔ اگر کتا حملہ کرے تو وہاں پہ آپ بیگ اس کے آگے کر دو گے، یا جو بھی آپ پتھر اٹھانے کی کوشش کرو گے یا نیچے ایسے ہاتھ بھی مارو گے، تب بھی کتا ڈر جائے گا اور کتا بھاگ جائے گا۔ اگر کتے جھنڈ میں ہوں، زیادہ کتے آئیں، تو آپ نے کیا کرنا ہے، پورے کتوں پہ نظر رکھنی ہے، اور کتے کو جب آپ اس کی آنکھ سے آنکھ ملاؤ گے کتا تب بھی ڈر جائے گا۔ جو ہی آپ کمزور پڑے، جو ہی آپ ڈر گئے، کتا سمجھ جائے گا۔ کتا ایک بڑا جینیس جانور ہے، بڑا انٹیلیجنٹ جانور ہے۔ جب آپ ڈر جاؤ گے، پریشان ہو جاؤ گے، کتا آپ پہ اٹیک کرے گا۔ آپ نے سب پہ نظر رکھنی ہے، اور کتا ہمیشہ پیچھے سے ہی اٹیک کرتا ہے۔ آپ نے ہر سائڈ پہ نظر رکھنی ہے، ادھر دیکھنا ہے، ادھر دیکھنا ہے، کوئی بھی کتا آپ پہ حملہ نہ کر پائے۔ ڈنڈا، پتھر، سوٹی ہمیشہ رکھنی ہے۔ اگر کچھ بھی نہیں ہے، سکول آ رہے ہیں، بیگ رکھنا ہے۔ اور اکیلے کبھی بھی آپ نے سکول سے گھر سے سکول اکیلے نہیں جانا ہے، گروپ میں جانا ہے۔ گروپ میں کتے حملے کم کرتے ہیں، لیکن کبھی بھی کتے کو تنگ نہیں کرنا ہے، اس کو ہراس نہیں کرنا، اس کو پریشان نہیں کرنا ہے۔ دوسرے ہوتے ہیں ریبٹ ڈاگ ہوتے ہیں، جس کو ہم اپنی زبان میں ہلکا کتا بولتے ہیں یا پاگل کتا بولتے ہیں۔ وہ کتا بھی ڈرا ہوا ہوتا ہے، اس کو خوف ہوتا ہے، وہ پریشان ہوتا ہے، وہ صرف کیا کرتا ہے، آگے دوڑتا ہے، اس کو پانی سے ڈر لگتا ہے، وہ دوڑتا ہے، کاٹتا ہے، اور جو بھی آگے سے ملے گا اس کو کاٹے گا۔ بھیڑ، بکری، بھینس، جو بھی جانور ملے گا، انسان ملے گا، کتا اس کو آگے کوئی اور کتا ملے گا اس کو بھی کاٹے گا اور بھاگے گا۔ اس کے لیے بھی آپ نے وہاں بھی بھاگنا نہیں ہے، ڈرنا نہیں ہے، اور آپ نے ڈیفنس اپنا کرنا ہے۔ جو بھی آپ کو ہاتھ میں ملے، آپ اس کو پتھر مارو گے، وہ ڈر کے بھاگ جائے گا۔ آگے بیگ رکھ دو گے، فائل جو بھی ہاتھ میں آئے گا اس کو ڈرا کے آپ نے بھگا دینا ہے، وہ بھاگ جائے گا۔ جو تیسرے قسم کا کتا ہوتا ہے وہ ہوتا ہے پیٹ ڈاگ، پالتو کتا۔ تو پالتو کتے ہمیشہ گھروں میں ہوتے ہیں، وہ اچھے تگڑے کتے ہوتے ہیں اور بڑے بہادر کتے ہوتے ہیں۔ پہلے تو آپ نے شرارت نہیں کرنی ہے، تو اگر شرارت نہ بھی کرو گے تب بھی وہ آپ پہ اٹیک کریں گے۔ جب آپ کسی کے گھر کے سامنے سے گزر رہے ہوں گے، کتا کھلا ہوگا تو آپ پہ وہ اٹیک کرے گا، تو تب بھی آپ اگر بھاگو گے تو وہ آپ کو ادھیڑ دے گا، وہ آپ کو کھا دے گا۔ آپ نے کیا کرنا ہے، تب بھی بھاگنا نہیں ہے، تب بھی کیا کرنا ہے، زور زور سے چیخنا چلانا ہے، تاکہ گھر کا مالک آ جائے، آپ کو کتے سے بچا لے۔ اور جو بھی آپ کو ڈنڈا، سوٹا، پتھر ملے گا، آپ نے اس نے کتے کی طرف وہ پھینکنا ہے، تاکہ کتا ڈر جائے، آپ نہ ڈرو۔ اس کے ساتھ ساتھ میں آپ کو سب سے امپورٹنٹ ایک بات بتا دوں کہ ہم کسی بھی جانور کو، وہ کتا ہو یا کوئی اور چیز ہو، ہے نا، اس کے لیے گورنمنٹ کا ایک قانون ہے، اسٹریٹ ڈاگس اینڈ پروٹیکٹڈ انڈر دا پریونشن آف کریلٹی ٹو اینیمل ایکٹ 1960، ہے نا۔ تو آپ کسی بھی کتے کو کیا کر سکتے ہو، مار نہیں سکتے ہو، کسی بھی کتے کو پتھر نہیں مار سکتے ہو، اس کو زخمی نہیں کر سکتے ہو، اس کو ہراس نہیں کر سکتے ہو، تنگ نہیں کر سکتے ہو۔
صرف اگر وہ زخمی ہوگا, اس کو کہیں درد ہوگا, آپ اس کو ویکسین کر سکتے ہو, اس کو دوائی لگا سکتے ہو, وہ ہے. اگر آپ میں سے کوئی بھی بندہ کسی کتے کو کہیں سے بھگائے گا, کتے کو مارے گا, اس کی ٹانگ توڑے گا, تو اس کے لیے انڈر آئی پی سی ایکٹ 1860 انڈر سیکشن 428 اور 429 2 سال کی سزا ہے. کسی بھی جانور کو مارنا, کتے کو مارنا, 2 سال تک جیل میں جانا پڑتا ہے. کتے کو بھوکا رکھنا, کتے کو پیاسا رکھنا, اس کو زخمی کرنا, اس کے لیے 2000 جرمانہ اور 5 سال کی سزا ہے. ٹھیک ہے جی, یہ دونوں بھی ہو سکتی ہیں. اس لیے پنشمنٹ بھی ہے, سزا بھی ہے, قانون بھی ہے, لیکن پھر بھی آپ کو کیا کرنا ہے, کتا سب سے قریبی دوست ہے انسان کا, ہے نا. جتنے بھی آپ نے پڑھا ہوگا کہ جتنے بھی جانور انسان نے پالتو کیے, سب سے پہلے کس کو کیا, کتے کو. کتا سب سے زیادہ وفادار جانور ہے, اس میں بہت سی خوبیاں ہیں. تو ہمیں جان بوجھ کے کتے کو کبھی پریشان نہیں کرنا, نہ کسی اور جانور کو پریشان کرنا ہے. تو میں آپ کو لاسٹ میں ایک آسان سا شعر بتاؤں گا کہ نہ وہ بول سکتے ہیں, نہ فریاد کر سکتے ہیں, جانور بھی مگر درد کو دل میں رکھتے ہیں, ہے نا. کسی کو بھی اللہ کی ایک مخلوق ہے, جس طریقے سے ہم اللہ تعالیٰ کی پیداوار ہیں, گھوڑے ہیں, بکرے ہیں, بکریاں ہیں, سانپ ہیں, بلیاں ہیں, کتے ہیں, یہ سب اللہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی ہے. ہمیں کوئی حق نہیں پہنچتا کہ ہم کسی کو زخمی کریں, کسی کو پتھر ماریں, کسی کو نقصان دیں, کسی کو جان سے ماریں. ہمیں ہمیشہ ہر ایک کے ساتھ, جتنی بھی لیونگ بینگز ہیں, سب کے ساتھ پیار محبت سے رہنا ہے. جتنی بھی یہ مخلوقات ہے, یہ اللہ تعالیٰ کی کریشن ہے. یہ ہر ایک جو بھی چیز اللہ تعالیٰ نے بنائی ہے, یہ دریا, یہ ندیاں, نالے, پہاڑ, درخت, یہ سب کسی نہ کسی پرپس کے لیے بنائے ہوئے ہیں, اور یہ صرف انسان کے بینیفٹ کے لیے, انسان کے فائدے کے لیے بنائے ہوئے ہیں. تو ہمیں ان چیزوں سے فائدہ لینا ہے, ان کو نقصان نہیں پہنچانا ہے. اور یہ بے زبان جانور ہیں, ان کی بدوا بھی انسان کو بہت لگتی ہے. کیا ہوتا ہے, ان کی بدوا بہت لگتی ہے. تو کبھی بھی کسی جانور کی, کسی بے زبان جانور کی آپ نے بدوا نہیں لینی ہے. بہت بہت شکریہ.